بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز و مقتدر ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز جو افضل العبادات ہے، تمام عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے پیاری عبادت نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عبادات کو فرش پر نازل فرمایا، مگر جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر یہ تحفہ عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دیں گے اور اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ نیز فرمایا، دین کا ستون ہے نماز، جس شخص نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس شخص نے نماز کو ترک کر دیا اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازی کا حشر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ اور شہداء عظام اولیاء اللہ کے ساتھ فرمائیں گے، اور بے نمازی کا حشر اللہ تعالی فرعون، حامان، قارون بڑے بڑے کافروں کے ساتھ فرمائیں گے۔ کتنے ڈرنے کی بات ہے کہ نماز کے چھوڑنے سے اللہ تبارک و تعالی فرعون، قارون، حامان اور بڑے بڑے کافروں کے ساتھ انسان کا حشر فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ جو شخص پابندی کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی سے اسے نوازیں گے، اور جو شخص اسے ترک کر دے گا وہ گنہگار ہوگا، عذاب کا مستحق ہوگا اور اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، بعض چیزیں ایسی ہیں نماز کے شروع کرنے سے پہلے جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے، یہ ہم خود بھی یاد رکھیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ نماز سے پہلے وہ چیزیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، انہیں شرائط بھی کہا جاتا ہے، واجبات بھی کہا جاتا ہے، ارکان بھی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسے نماز کے باہر کے واجبات بھی کہتے ہیں۔ یہ 7 چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز اگر چھوٹ گئی تو پھر انسان کی نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 1، پاکی کا خوب خیال رکھا جائے۔ اگر انسان کو وضو کی ضرورت ہو تو وضو کر لیا جائے، اور اگر نہانے کی ضرورت ہو تو غسل کر لیا جائے۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا۔ جو کپڑے آپ نے زیب تن فرما رکھے ہیں انہیں وہ پاک ہونے چاہیے۔ اگر ان میں نجاست لگی ہوئی ہے، ان میں ناپاکی لگی ہوئی ہے، یا تو وہ اتار دیے جائیں یا پھر اس ناپاکی کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے بدن کے کسی حصے پر اگر ناپاکی یا نجاست لگی ہوئی ہے اسے دھو لیا جائے۔ نمبر 3، جگہ کا پاک ہونا۔ جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو۔ اسی طریقے سے جس چٹائی پر، کپڑے پر یا صفحہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس جگہ کا، اس کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، ستر عورت، یعنی مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور عورت کے لیے ہاتھ، چہرہ، پاؤں کو چھوڑ کر باقی سارا بدن ستر ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے۔ خیال رکھنا چاہیے نماز پڑھتے وقت کوئی جو ہے ہلکا کپڑا، باریک کپڑا نہیں لگانا ہے جس سے آپ کا بدن نظر آ رہا ہے یا ستر نظر آ رہی ہے، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ عورتیں خیال رکھیں کہ ایسا دوپٹہ نہ رکھیں جو باریک ہو جس سے آپ کے بال نظر آ جائیں، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر نماز کے دوران کسی عضو کا چوتھائی حصہ کھل گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ جیسے بال کے انسان 4 حصے کرے عورتوں کے بالوں کے، تو اگر ایک حصہ کھل جائے گا تو نماز نہیں آئے گی۔ اس لیے پورے سطر کا چھپانا، پورے بدن کا چھپانا عورت کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 5، قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ جب انسان نماز پڑھے تو قبلہ کی طرف منہ کرے، اگر قبلہ کی طرف منہ نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 6، نیت کرنا۔ نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے، اس لیے جب انسان نماز پڑھے تو نیت کر لے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر انسان گھر سے نیت کر کے آیا ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور عین وقت پر اس کی زبان سے عصر کا وقت نکل گیا تو تب بھی انشاءاللہ ظہر ہی کی نماز ادا ہوگی،
کیونکہ نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے، زبان سے ان الفاظ کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 7، وقت ہونا۔ وقت کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ نماز کے وقت سے پہلے آپ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اگر پہلے ہی آپ نے نماز ادا کر لی تو نماز نہیں ہوئی، نماز دوبارہ پڑھی جائے گی۔ یہ 7 چیزیں ہیں جنہیں ارکان کہا جاتا ہے، جنہیں واجبات بھی کہا جاتا ہے، شرائط بھی کہا جاتا ہے۔ خود بھی یاد رکھیں، دوسروں تک ثواب کی نیت سے پہنچائیں۔